پاکستانی آرمی جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل سروس ہے. OIC passed a resolution, and in that resolution they said condemns in the strongest possible term recent wave of Indian terrorism. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر سگنیچر سٹاک اور میں ہوں احمد شاہین. ناظرین، 26 فروری 2019 کے بعد سے پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں مسلسل کشیدہ ہیں. ڈرامائی سچویشن اس میں آ رہی ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حالات تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. آغاز ہوا تھا اس کا 14 فروری 2019 کو ہونے والے پلوامہ اٹیک میں، جس میں کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے اوپر ایک حملہ کیا گیا، جس میں بھارتی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اور اس حملے کے فوری بعد انہوں نے الزام لگایا تھا پاکستان پر، پاکستان کی فورسز پر اور پاکستان میں موجود کچھ گروہوں کا نام لیا. صرف الزام تک ہی محدود نہیں رہے، بھارت نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی بھی کی اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے پاکستانی حدود میں اندر آ کر اپنے طیاروں کے ذریعے سے اٹیک کیا ہے ایک جگہ پر، اور مبینہ طور پر ایک ٹیررسٹ کیمپ کا انہوں نے نام لیا کہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا بھی کہا. اس ساری سچویشن کے بالکل اگلے ہی دن ایک دفعہ پھر بھارتی طیاروں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، لیکن اس بار پاکستانی فضائیہ نے بھی اس کو جواب دیا. اس کے 2 طیارے مار گرائے، جبکہ ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. گرفتار پائلٹ کو پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر واپس ہندوستان کے حوالے کر دیا، اور یہ پاکستان کی طرف سے ایک پیس گیسچر تھا. لیکن اس کے بعد بھی حالات نارمل نہیں ہو سکے اور بھارت کی جانب سے مسلسل پاکستان کے اوپر الزامات کا سلسلہ جاری رہا. یہ تمام سچویشن تھی جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھی، اسی کے اوپر بات کریں گے. اب بھی سرحدوں پر ہائی الرٹ ہے، مختلف ڈیولپمنٹس ہو بھی رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تجزیہ اس کے بارے جو یہاں ہمارے پینلسٹ ہوں گے ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہو سکتی ہے اس کا جائزہ لیں گے. میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں سید مجتبیٰ موجود ہیں، ہمارے سگنیچر ٹاک کا مستقل حصہ ہیں. بہت شکریہ مجتبیٰ صاحب، جبکہ پاکستان سے ہمیں راجہ ذیشان اسکائپ کے ذریعے سے جوائن کر رہے ہیں. دونوں احباب کا شکریہ. آپ کا ذیشان، آپ کو بھی خوش آمدید، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے ہی آغاز کرتا چلوں. ذیشان، یہ جو پوری اوورآل ہم نے دیکھی ڈیولپمنٹ 26 فروری کے بعد سے خاص طور پہ ہونے والی، پائلٹ بھی آ گئے، پائلٹ کو واپس بحفاظت کر بھی دیا گیا، وہاں سے آنے والے بیانات کو بھی دیکھا، یہاں سے پاکستان کی جانب سے جو سٹانس لیا گیا اس کو بھی دیکھا. آپ اوورآل اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا اس کے اوپر تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے احمد، میں سمجھتا ہوں کہ بہت پاکستان کی حکومت کی جانب سے جو ایک سٹیپ لیا گیا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، پورا ورلڈ وائڈ اس کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کی ایک جگہ پر آپ دیکھیں آپ کی سرحد کو کراس کرتے ہوئے جو جس طرح سے پہلے دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور اس کے بعد جو اٹیک کیا گیا، اس کے باوجود کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس پہ جو پرائم منسٹر عمران خان کو بھی میں یقیناً ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جو حکمت عملی انہوں نے تیار کی ہے اس میں پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ یکجا رہے ہیں. اور اس سب کے باوجود احمد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پاکستان کی جانب سے جو موو کیا گیا تھا اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے تھا بھارت کی جانب سے بھی، لیکن ان کے پرائم منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے یہ کبھی ایک صرف ٹیسٹ ہے، آنے والے وقتوں میں حالات جو ہیں وہ مزید انہوں نے اشارہ دیا کہ کچھ کشیدہ ہو جائیں گے، اور مطلب ایک جو دھمکی امیز جو ان کا رویہ ہمیشہ سے رہا ہے وہ آئی تھنک اس پہ پوائنٹ آؤٹ سب کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی شاید جو امن کی ایک جو خواہش ہے اس کو کمزوری سمجھ لیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جیسے جو بیان سامنے آیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ابھی حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہوئے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر کانسنٹریٹ ضرور کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ پائلٹ کو جو ہے رہا کرنے کی بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے ایک بہت میچور موو جو ہے وہ کیا گیا ہے. جی اچھا مجتبیٰ صاحب، اسی کے ساتھ اگر یہ جو ہم نے دیکھا ساری سچویشن اور یہ سارا
पायलट को वापस करना यकीनन एक मैच्योर मूव है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर उसको वापस भी किया, लेकिन हम देखते हैं कोई इसका खातिर ख्वाह नतीजा निकला नहीं। अगर हम भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो ज़ाहिर सराहा भी गया, इमरान खान साहब की वाह भी हुई, गालिबन नोबल पीस प्राइज़ के लिए भी उनका नाम लिया गया उनकी पार्टी की जानिब से। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? जो पाकिस्तान ने तो अपने एक जो कैदी भारत में कैद था उसकी लाश को वसूल किया और कंट्रोल लाइन पर उसी तरह से कशीदगी जारी है। मोदी साहब के बयानात में बिल्कुल अभी तक वही उनकी टोन है जो सब इससे पहले थी। तो और जंग का ख़तरा भी टला नहीं। ये पाक फ़ज़ाइया के चीफ़ ने हमें एक दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट है कि अभी भी ख़तरा मौजूद है। तो ऐसे तनाजुर में खुदा ना खास्ता अगर फिर कोई कैदी यहाँ से खुदा ना खास्ता उनके कब्ज़े में चला जाता है तो वो उसको किस तरह से वापस करेंगे? तो ये सारी सिचुएशन में आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि फ़ौजी को वापस करना जो है वो तो एक ऐसा इक़दाम था जो कि जेनेवा कन्वेंशन के तहत बिलाखिर पाकिस्तान को करना ही था। असल में एतराज़ इस चीज़ पे नहीं किया जा रहा कि कैदी को वापस कर दिया। असल में एतराज़ इस बात पे कि बहुत जल्दी में किया गया है और कोई भी जंगी कैदियों का जो होता है मामला वो उसके एक तरीक़ाकार है। यानी कि आप बराह रास्त उसको जिसके साथ झड़प हो रही है या जिसके साथ फ़रीक़ैन हैं वो एक दूसरे के हवाले नहीं करते, वो रेड क्रॉस के हवाले करते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर मिशन लाइन ऑफ कंट्रोल में मौजूद है उसके हवाले किया जा सकता था, ताकि वो उस शख्स का जो कैदी का मुकम्मल तिब्बी मायना करते और बाद में इस बात का तयन करते कि कल को जब वो उसको भारत के हवाले किया जाएगा वो कोई चीज़ ना निकालते। जैसे कि अब वो कह रहे हैं कि ज़हनी टॉर्चर किया गया है, लेकिन अगर आपने रेड क्रिसेंट के हवाले किया होता या यूनाइटेड नेशन के मुबस्सिरीन के हवाले किया होता तो उसका एक आपके पास एक ऑथेंटिसिटी आ जाती मेडिकल की। बाकी जहाँ तक ये है कि जंग का ख़तरा ढला नहीं है, मैं समझता हूँ कि जंग का ख़तरा था ही नहीं। ठीक है ना, ये सारी एक प्रैक्टिस थी जिसके तहत अपने मफादात हासिल करने थे और अपने जो है अपने मकासद जो है हासिल करने थे। अब इसमें कामयाबी किसको हुई, पाकिस्तान को हुई या भारत को हुई? इसका अगर आपने तयन करना है तो इसके लिए आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस सारी सूरत हाल से पहले किसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जी। क्या पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उन्होंने हासिल किए? क्या इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उन्होंने हासिल किए? मैं समझता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के थे वो अचीव हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को वो लेकर आ गए हैं कि दहशतगर्दी के ऊपर बातचीत होगी। पाकिस्तान का दरीना मौक़िफ़ था कि कश्मीर जब तक मामला ना हो उस वक्त तक किसी और मौजू पे बात नहीं होगी। इंडिया कहता था कि कश्मीर के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारा टूटंग है, हम तो सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात करेंगे। वो मकसद जो है पूरा हो गया। पाकिस्तान को वो कहते हैं कि सफारती तौर पर तनहा कर देंगे। ठीक है, उस सिलसिले में काफ़ी हद तक पाकिस्तान को शुरू में एक धचका सा लगा था जब OIC में, लेकिन OIC में जो हुआ उसमें भी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के हक में ही रहा। खैर ये एक बड़ी डाउटफुल बात है कि पाकिस्तान के हक में रहा या फ़ायदे में रहा। लेकिन बुनियादी तौर पे देखें, सबसे बड़ी बात यह कि मसूद अज़हर के मामले में चाइना ने इशारे दिए हैं कि इस मरतबा जो है वो उनको जो है ग्लोबल टेररिस्ट करार देने में रुकावट नहीं बनेंगे। पहले वीटो करते रहे हैं। तो अगर चाइना ने अपना स्टैंस चेंज किया है, रशिया ने अपना स्टैंस चेंज किया है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस उसके लिए करारदाद पेश कर रहे हैं, तो ये कहना पाकिस्तान का तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। पाकिस्तान का तो ऑब्जेक्टिव ये था कि मसूद अज़हर को जो है ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में ना शामिल किया जाए और उन्होंने उसके लिए कोशिश भी की। वो ये नहीं कह सकते कि हमने कभी ये चाहा ही नहीं, आप बेशक उसको करार दें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल के बाद उसको करार दिया जाना जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सफारती सतह पे जो है वो पसपाई है। लेकिन मुस्तफा साहब, क्या आप ये नहीं देखते कि जैसे पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल मीडिया की हम बात करें, पाकिस्तान के सारे गेस्चर से बहुत मस्बत तासुर भी गया है। आप न्यूयॉर्क टाइम्स को उठा के देख लें, वाशिंगटन पोस्ट में देखें कि इमरान खान बज़ाहिर को वो इस तरह से बिल्कुल एक पीस मेकर के तौर पर जिस तरह से उन्होंने असम्बली में भी तकरीर की, कौम से खिताब किया, और जो गेस्चर था ये इंडियन पायलट को हवाले करने वाला बिल्कुल इसके फौरी बाद, तो पाकिस्तान को क्या इससे सफारती कामयाबी हासिल नहीं होगी कुछ? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अमन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पीस गेस्चर जो है, क्या अमन इससे हासिल हो जाएगा? अमन इससे हासिल नहीं हो रहा। मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल जो है वो बदतरीन हो गई है इस वक्त। अगर तो अमन कायम हो जाता, भारत इन चीज़ों से बाज आ जाता, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो है मकासद किसी हद तक कामयाब हो गया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में उसका जो है उसका क्या तासुर जा रहा है, दुनिया भर में यकीनन अच्छा तासुर जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में तो किसी भी पार्टी की तरफ से तासुर अच्छा जा सकता है, किसी भी फरीक का तासुर अच्छा जा सकता है अगर वो अपने स्टैंड से एक कदम पीछे हटे। पाकिस्तान अपने स्टैंड से, जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान अपने स्टैंड से एक कदम नहीं कई कदम पीछे हटा है। कश्मीर के मामले पे इसके अलावा जो इल्ज़ामात थे दहशतगर्दी के हवाले से, पाकिस्तान का जो इस वक्त जो इक़दामात हैं
جو اس نے فوری طور پہ جیش محمد کے خلاف کارروائی شروع کی، لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی شروع کی، دوسری طرف بھارت نے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پہ بین لگا دیا. یہ سارے کارروائی اس بات کی نشانی اس بات کی علامات ہیں کہ پاکستان اپنی دیرینہ پالیسی سے پیچھے ہٹا ہے. یا تو آپ اس بات کا اعلان کریں کہ جس سے پہلے جو پاکستان کی پالیسی تھی وہ غلط تھی، یا پھر اب اگر مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کہ جیش محمد کے اوپر پابندی لگائیں، بالکل لگنی چاہیے اگر وہ اس طرح کر رہا ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بڑی مشکوک سی بات ہے کہ اگر پاکستان اس کا کہہ رہا ہے کہ جیش محمد کا ہاتھ نہیں، جیش محمد کی قیادت خود کیوں نہیں سامنے آتی وہ یہ بولنے کے لیے؟ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ اتنے سینئر ڈپلومیٹ، اتنے سینئر سفارتکار ہیں، انہوں نے ایک برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا. اس میں ایک 35-36 سالہ جو جرنلسٹ ہے اس نے ان کو بالکل اپسیٹ کر دیا، وہ جواب ہی نہیں دے سکے، ہکلانے لگ گئے کہ جناب پتہ نہیں کس نے رابطہ کیا تھا، نان اسٹیٹ ایکٹر سے کس نے رابطہ کیا تھا جنہوں نے بتایا کہ وہ انوالو نہیں ہے. بھائی آپ کھل کے بتائیں اگر آپ نے ان سے رابطہ کیا، جیش محمد کو سامنے لائیں. تو میرے خیال میں کہ یہ پسپائی ہوئی ہے سفارتی سطح پہ. چلیں ذیشان آپ اس کے اوپر کیا کومنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں سارے سینیریو میں پاکستان سفارتی محاذ پر کمزور رہا ہے، اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کیلکولیشن کی گئی تھی بھارتی حکومت کی جانب سے، یہ ایک حملہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جس قسم کو انہوں نے ایک جو موٹو وہ سامنے لے کر آئے تھے، مقصد ان کا یقیناً ان کا اپنے انتخابات تھے ایک جانب، ایک وہ افراتفری کی صورتحال بھی سامنے لے کر آنا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا ہے، اور اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوا ہے. دیکھیے اس میں بھارت کی یقیناً جو موجودہ حکومت ہے ان کی سب سے بڑی پریفرنس تو اب آنے والا الیکشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ امیج بلڈنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے جو یہ سٹیپس لیے گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی جانب سے کچھ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو یہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہم امن پسند قوم ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ بہت آسان تھا کہ پرائم منسٹر بھی جو ہے آ کے جس قسم کی لینگویج جو بھارتی وزیر اعظم یوز کر رہے ہیں وہ بھی اسی ٹون میں بات کرتے ہیں، اور ماحول جو ہے وہ مزید خراب ہو جاتا. اس سارے سینیریو میں اگر کوئی مسئلہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل فورم پر ہائی لائٹ ہوا ہے تو وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو بھارت ہمیشہ سے جسے پیچھے ہوتا رہا ہے، اور اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی ایون کے جو قراردادیں ہیں ان کو نہیں مانا گیا ہے. تو اس سارے سینیریو میں جیسے کہ OIC کی جو کانفرنس بلائی گئی ہے اس میں بھی یہ ایک مسئلہ اٹھایا گیا ہے، اس میں تمام ممالک نے احتجاج کیا ہے بھارتی وزیر خارجہ سے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پاکستان کی یہ مورل جیت ہوئی ہے، کیونکہ احمد یہ وار جو ہے دس از دی وار آف دی پرسیپشنز. ایک جو پرسیپشن بلڈنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوا اس سارے سینیریو میں. اچھا مصطفیٰ صاحب، اس سے آگے چلتے ہیں. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، آج کے اخبارات نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، کل ہم نے دیکھا اس کو سارا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھارت حملہ کرنا چاہ رہا تھا 5 سے 6 مقامات پر پاکستان کے. اور انتہائی اہم جو بات کہ انہوں نے اسرائیل کا بھی ذکر کیا کہ اسرائیل اس میں بھارت کے ساتھ مکمل اس کے ساتھ وہ انوالو تھا، وہ مل کے حملہ کرنا چاہ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کلیم کرتا ہے کہ اس نے پاکستان کے اندر حملہ کیا تھا، وہ بھی بھارت نے وہ جو اس میں ہتھیار جو استعمال کیے وہ اسرائیلی ساختہ تھے. انڈیا کے میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا بھارتی فضائیہ کی جانب سے. تو آپ اس سارے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کا بڑا اہم رول ہے اس میں، اور خاص طور پہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے نریندر مودی صاحب کی، اس کے ساتھ اس کی کولیبریشن جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا ان کے مقاصد یہ ہے کہ 2017 میں انڈیا سب سے بڑا کلائنٹ تھا اسرائیلی ہتھیاروں کو خریدنے کا، ٹھیک ہے نا. تو اگر جنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی صورتحال ٹینشن بڑھتی ہے، جنگ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، صرف اگر تناؤ ہی رہا ہے تو تناؤ میں دونوں جو فریقین ہیں وہ اپنی چناؤ دونوں ساتھ ساتھ چناؤ تو ایک معاملہ، لیکن تناؤ میں جو ہے فریقین جو ہیں وہ اپنی آرمیز کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اگر انڈیا اپنی آرمی کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس میں مزید جو ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا جو بھی یہ ہتھیار بنانے والی ممالک ہیں ان کو براہ راست فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا، انڈیا کے ساتھ جو ان کا کولیبریشن ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان ان کے لیے ایک خطرہ ہے آلریڈی. ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامی دنیا میں جو کہ اسرائیل کو کبھی بھی ہضم ہونے والی نہیں ہے. اور اس وقت اس کو سب سے زیادہ اس کو جو کارنر کرنے کے لیے انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ کوئی تیسرا ملک بھی تھا، ہمسایہ پاکستان کا. اب جو بھی کہہ لیں آپ ہمسایہ ملک، آپ اگر کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا سازش میں شریک ہے تو آپ اس کا نام لیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ ٹھیک، کون سے یہ تو کوئی ڈپلومیٹک مجبوریاں نہیں ہیں.
آپ کے ملک کے اوپر حملہ کرنا تھا. اگر تو کوئی سازش, چھوٹی موٹی سازش ہو, کوئی دہشت گردی کروانا چاہتے تھے, کوئی ہلکی ولکی کچھ دوسری چیز ہے, تو ٹھیک ہے, آپ بول سکتے ہیں کہ ابھی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے, تو آپ ان کا نام نہ لیں. لیکن براہ راست میزائل سے حملہ ہی تو ایکٹ آف وار ہے, اس پہ تو آپ کھل کے نام لینا. راجستھان بیس سے آپ حملہ کر رہے تھے, دوسری طرف سنا ہے بلوچستان پہ حملہ ہونے والا تھا. کہاں سے آنے تھے وہ میزائل, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کہاں سے میزائل آنے تھے. اچھا ایک اور چیز, بھارت کی فضائی برتری اور جو فوجی برتری جو پاکستان نے ثابت کی ہے, جو پاکستان کی افواج نے ثابت کی ہے اس جھڑپ میں, اس کے بعد اسرائیل نے زیادہ انڈیا کو کنونس کیا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی جو آپ کی فوج کے جو اکوپمنٹ میں جو خامیاں ہیں, ہمارے جو ہتھیار ہیں وہ ہم نے سیریا اور عراق میں بڑی کامیابی سے استعمال کیے ہیں, تو ہم آپ کی آرمی کو ویل اکوپ کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ مسلسل ہوتا رہے گا آگے جا کے. ذیشان, آپ کے خیال میں اسرائیل کی انوالومنٹ پاکستان کے ساتھ براہ راست, کیونکہ پاکستان کا تو ماضی میں براہ راست کوئی اس کے ساتھ کلیش نہیں رہا, اگرچہ ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ لکھی بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو ڈائریکٹ تھریٹ کیا ہے براہ راست, اور نہ بظاہر کوئی وجہ بنتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ صرف معاشی فوائد کے لیے اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے اوپر حملے کے لیے اکسا رہا ہے, یا اس کی انوالومنٹ ہے یہ جو حالیہ دنوں میں ہونے والی کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں احمد, ایک بات تو طے ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ایک اسٹیٹ کے طور پہ نہیں ہے, ان کا ٹارگٹ در حقیقت وہ مذہب ہے. اسلام کے نام پہ پاکستان یقین معاذ وجود پر آیا, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور وہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا ایک نرم گوشہ ہے فلسطین کے لیے, یہ بھی اس میں چیز شامل ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے پاسپورٹ پہ بھی کلیئر کٹ یہ آلریڈی مینشن کیا گیا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسی ایک فضا ہے کہ جس میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے آپس میں بہت سارے انٹرسٹ جو ہیں وہ میوچلی انوالو ہیں. اور جو تیسرے ملک کی ہم بات کریں, میرا خیال ہے کہ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تیسرا ملک کون سا ہے. گو کہ ایجنسیوں کو, جیسے کہ شاہ صاحب نے کہا ہے, کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مینشن کرنا چاہیے تھا نام کہ وہ کون سا ملک ہے. یہ وہی ملک ہے کہ جس کے لیے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے ہم کچھ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو. لیکن یہ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ یہ اس سارے سینیریو میں احمد یہ بات ماننی پڑے گی کہ بہت سارے ممالک ایکسپوز بھی ہوئے ہیں. او آئی سی کے بھی اگر کردار کی ہم سے سارے سینیریو میں بات کرتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اب سشما سوراج جو ہیں ان کو وہاں پر دعوت دی جاتی ہے. اور جس طرح سے اب بھارت کی جانب سے یہ بھی کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ او آئی سی کی پرماننٹ جو رکنیت ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پر 25 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ آبادی ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر تو میانمار میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں, پھر تو اسرائیل میں بھی ہیں. تو اس میں کچھ ایسے عناصر موجود ضرور ہیں کہ جنہوں نے ایک گرینڈ پلان بنانے کی کوشش کی. جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ در حقیقت جو ایک حکمت عملی بنائی گئی تھی, اس میں فلاپ یہ وہاں پر ہوئے ہیں کہ جس میں اس سارے سینیریو میں پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے, ایجنسیز کی جانب سے جس طرح سے موو کیا گیا. بہت آسان تھا کہ آپ جو ہے اس سارے سینیریو میں یہ جو ڈی اسکلیشن نہ کرتے, اور یہ جو ایک فضا بن چکی تھی, ہم بھی اس قسم کا رویہ اپناتے, اور یہ شاید وہ بیانات تک رہتے, عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے رہتے. تو یقینی طور پہ جو بھارت کا احمد ایک اور چیز میں اس میں احمد ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں یہ سارے جو ابھینندن کی جب بعد میں جو ساری صورتحال پیدا ہوئی کہ F-16 کے طیارے جو ہیں جو جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے, اور ایک جو آرمز کنفلکٹ جو کشمیر میں ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے, جو بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے اس میں بھی امریکہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس میں کارروائی کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ یہ الاؤ نہیں تھے کہ یہ وہاں پہ یہ جو ہے یہ طیارے استعمال کرتے ہیں. اب بات یہ کہ جو ایئر سٹرائکس ہم نے دیکھے ہیں جس طرح سے کیے گئے ہیں, اور فضائی حملہ بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے, ہم نے اس کا جواب دیا گیا ہے. اب اس کو بھی وہ جسٹیفائی کرنے کو تیار نہیں ہے, اور وہ اس میں بھی ایک کنٹروورسی لے کر آنا چاہتے ہیں. تو آئی بلیو کہ سارے سینیریو میں یہ ایک گرانڈ پلان ہے, جیسے کہ آج بھی جو بیان دیا گیا ہے کہ حالات ابھی نارمل نہیں ہیں, اور یہ بات ابھی آگے مزید چلے گی. جی اور آج ہی کل ہی بلکہ بھارت نے ایک دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستانی ڈرون گرایا ہے, جبکہ بھارتی جو نیوی تھی اس نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی, سمندری حدود کے, اور اس کے ثبوت بھی پیش کر دیے گئے. مصطفیٰ صاحب بالکل ہم اس سیگمنٹ کے آخر میں ہیں, آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا بریک سے پہلے کہ پورے ہفتے کی جو کارروائی ہے ہندوستان کی جانب سے جو کچھ کیا گیا, پاکستان کی جانب سے جیسا رسپانس آیا, اپر ہینڈ آپ کس کا دیکھتے ہیں, اوورآل جیت کس کی ہوئی, یہ جو تھوڑا سا اس ٹینیور میں جتنے کارروائیاں ہوئیں؟ دیکھیں میں نے آپ پہلے بھی یہ بات کہی ہے, اور میں ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ انڈیا میں مودی صاحب کی کیلکولیشن غلط ہو گئی ہے. مودی صاحب کی حکومت ہار جاتی ہے الیکشن میں, یا ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے, یہ پاکستان کا آبجیکٹیو نہیں تھا. کانگریس آئے, مودی کی حکومت آئے, یا کوئی اور حکومت آئے, یہ پاکستان کا آبجیکٹیو نہیں ہے کہ انڈیا میں کس کی حکومت آئے گی. ہونا بھی نہیں چاہیے, نہ پاکستان کو فرق پڑنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ بتاؤں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں لیکن نیشنل پالیسی سیم رہتی ہے.
پاکستان کے آبجیکٹیو جو تھے جو میں نے پاکستان میں بھی رہتا ہے، پاکستان میں رہنا چاہیے، لیکن ابھی جو حالات بتا رہے ہیں اس میں تو بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی انہوں نے کہ جو پوری کی پوری پالیسی ہے اس کو اوور ٹرن کر رہے ہیں یہ لوگ بالکل جو گزشتہ کئی سالوں سے پالیسی تھی اس میں آپ پچھلی حکومتوں کو الزام دے سکتے ہیں، لیکن پچھلی حکومتوں کے ساتھ آپ کو جنرل مشرف کا بھی الزام دینا، مورد الزام ٹھہرانا ہوگا، اور پھر جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں جو رائے ہے لوگوں کی، میں کچھ کہہ رہا ہوں لیکن ویسے اگر صرف آپ کشمیر کے اوپر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اگر مشرف صاحب کا آپ نے نام لیا تو مشرف صاحب نے بھی اپنے دور میں کچھ فارمولے پیش کیے تھے، اور ابھی وزیر اعظم جو پاکستان کی پچھلی جتنی بھی پاکستان کے جو موقف تھا اسے ہٹ کے تھے، اور ابھی وزیر اعظم صاحب نے تو اسمبلی میں بیان دیا کہ 20 سال پہلے وہ بھارت گئے تو کوئی کشمیری تو علیحدگی چاہتے نہیں تھے۔ یہ ان کی لا علمی کی انتہا ہے، حالانکہ 20 سال پہلے سے یہ 20 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، 2000 کی 1987 میں جو تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی ہے وہ دنیا جانتی ہے۔ اس وقت وہ کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھے، ان سوئنگر اور آؤٹ سوئنگرز کے چکر میں لگے ہوئے تھے، تو اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے اس وقت نہ پڑھا ہو، صرف کرکٹ دیکھ رہے ہو۔ لیکن یہ بات آپ نے جو کہی ہے نا کہ جو مقاصد کی بات میں کر رہا تھا، کشمیر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہی اسی کے اوپر بنیادی مسئلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور یہ مسئلہ جو آپ امن کی بات کر رہے تھے، یہ امن اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی اپنے حق سے تھوڑا بہت دستبردار ہو، اپنے موقف سے دستبردار ہو۔ انڈیا کا موقف ہے کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، اگر بھارت اس پہ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کرتا ہے تو سمجھے کہ وہ اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہے تھوڑا سا، اور کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی فرد اپنے حق سے دستبردار ہونے کا حق رکھتا ہے، لیکن پاکستان نے کبھی کشمیر کے اوپر اپنے حق کا ادا نہیں کیا۔ پاکستان کہتا ہے کہ کشمیریوں کا حق ہے، اگر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کرے اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے اوپر کوئی سودا کرے، تو یہ پاکستان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کا مشرف فارمولے کے تحت یا آگے کوئی اگر کمٹمنٹ ہونے جا رہی ہے تو اس قیمت پہ اگر امن آتا ہے تو میرے خیال میں یہ کشمیریوں کے ساتھ بدترین زیادتی ہوگی، اور پاکستان اتنا ہی شامل ہوگا اس کشمیریوں کے اوپر ظلم پہ جتنا کہ بھارت ہے، اگر اس طرح کا کوئی سودے بازی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو حالیہ دنوں میں پاک بھارت کشیدگی ہے اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ سگنیچر ٹاک کے اگلا جو سیگمنٹ ہے اس میں بھی انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے، اس سے ملتے جلتے جو مختلف رجحانات ہیں، مختلف واقعات ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں بالکل ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک اور میں ہوں احمد شاہین۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت میں جو حالیہ دنوں میں پیش آنے والے کچھ اہم واقعات ہیں، تناؤ کی سی صورتحال ہے سرحد کے دونوں جانب، وہاں سے بھی تند و تیز بیانات آ رہے ہیں، پاکستان کا ریئیکشن بھی سب کے سامنے ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کے مختلف اینگلز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذیشان آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے اس ساری صورتحال کی۔ اچھا، ہم پچھلے کچھ پروگرامات میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ الیکشن سے پہلے، اور یہ بات تواتر کے ساتھ ایون وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہی، وزیر خارجہ نے بھی کہی، پاکستانی میڈیا میں بھرپور طور سے رپورٹ بھی ہوا ہے، جب بھی بھارت میں الیکشنز کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا سرحدوں پہ تناؤ کی سچویشن ہو جاتی ہے، بھارت کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی ایڈونچر کی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آخر یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے؟ پاسٹ ریکارڈ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ اچھا احمد، اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخ کی طرف آئیں، بھارت کی تاریخ کی طرف آئیں، ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور 1945 میں جب برطانیہ میں انتخابات ہوئے تو وہ انتخابات کنزرویٹو پارٹی ہار گئی تھی۔ اب ان کے بہت سٹرونگ لیڈرز وہاں پہ رہے ہیں، مطلب سارے کے جو جب وہاں پہ نہیں جیت پائے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ عوام کے اپنا ٹیمپرامنٹ پر بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک مہذب قوم جو ہے وہ کبھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ چاہے وہ جنگ جیتیں یا ہاریں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن وہ اس رہنما کو کبھی وہ سامنے نہیں لے کر آتے ہیں کہ جو جس نے ان کو دھکیلا ہوتا ہے سارے سیناریوں میں۔ اب بھارت کی اگر ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں تو 1951 سے اب تک بھارت میں 16 انتخابات ہو چکے ہیں، اب یہ 17واں انتخاب ہونے جا رہا ہے، کہ جس میں 16 میں سے 4 بار جو ہے وہ بی جے پی کی حکومت رہی ہے، 96 کی ہم بات کریں، 98 کی، 99 کی، اور یہ 2014 کی، اسی طرح سے 11 بار کانگریس کی حکومت رہی ہے۔ اب 1965 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کانگریس کی جو حکومت ہے، کانگریس نے وہاں پہ 383 نشستیں حاصل کی تھی 1962 میں۔ 1965 کی جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے 2 سال کے بعد جب دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو وہی جماعت جو ہے وہ 280 کے قریب نشستیں حاصل کرتی ہے۔ اسی طرح سے جب اگر ہم بات کرتے ہیں 1971 کی جنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس موقع پہ اندرا گاندھی جب پرائم منسٹر تھیں، اس موقع پہ بھارتی حکومت کو، کانگریس کو یہ فائدہ ہوا تھا کہ انہوں نے 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کی تھی، انہوں نے 372 کے قریب ممبر، 260 حاصل کرنے تھے، انہوں نے 372 نشستیں جو کلیئر میجورٹی لے لی تھی۔ جی
क्लियर मेजोरिटी थी जो कि उनको यकीनन इनाम के तौर पे दी गई थी, कि जिसमें पाकिस्तान के यकीनन बांग्लादेश वो दो टुकड़े हो चुका था पाकिस्तान। और इसी तरह से अगर 1999 की आमद हम बात करते हैं कि जब बीजेपी की हुकूमत थी, इसमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत जो है इसको अपनी टेन्योर को पूरा करने में हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो 96 का इंतखाब हो, 98 का हो, और फिर 99 की जो कारगिल की वॉर के बाद जब बीजेपी की हुकूमत जिसने 182 नशिस्तें उससे पहले हासिल की थी, उन्होंने बाद में भी इतनी ही नशिस्तें हासिल की, लेकिन उनका 1.84 जो उनका रेशो है वोट्स का वो कम हुआ था। तो ये जो जमात है बीजेपी, इसकी तो तारीख ही ये बताती है कि ये हमेशा से इस ताक में रहती है कि इनको कोई नेशनलिज्म के नाम पर मिले, कोई इस तरह का वाकया हो। अच्छा ज़ीशान, आपके साथ आप हमारे साथ रहिएगा, इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं। कॉलर एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबकी नज़र जो है मोदी के ऊपर है, और मोदी की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, लेकिन जो हमारे अपने मुल्क के अंदर जो मोदी हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि नहीं, इंडियन मीडिया उनका बहुत जिक्र करता है, आप देखिएगा। हेलो जी, इंडियन मीडिया बहुत जिक्र करता है, आप देखिएगा। चलें, अच्छा ज़ीशान, बिल्कुल आप बात कर रहे थे अभी हालिया दिनों में होने वाले, अगेन ठीक है वहाँ पे इंतखाबात हैं, लेकिन क्या ये ख्याल दुरुस्त है, अगर मैं आपसे ही पूछना चाहूँ कि अगरचे उनकी कोशिश है कि तनाव की सूरत हाल भी हो, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस बार इस तनाव का फ़ायदा कम से कम मोदी साहब को या उनकी जमात को इलेक्शंस जितवाने के लिए ये नहीं कामयाब हो सकेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बहुत एक्सपोज हो चुके हैं, सबके सामने ये सूरत हाल आ चुकी है। दूसरा, वहां पे जो अवेयरनेस दी जा रही है भारत के अपने अंदर भी, आप एक हद तक ये सौदा जो है वो बेच सकते हैं, क्योंकि 2014 में भी जब ये जमात इंतखाब जीत के आई थी, ये उस वक्त के बाद से थे, जब 1999 में जीते थे, उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कांग्रेस की हुकूमत रही। 2014 में एक बहुत तवील अरसे के बाद जब ये आए, वो नेशनलिज्म का जो एक एजेंडा है ये सामने लेकर आए। उस वक्त इनको कुछ मार्जिन दिया गया, क्योंकि वो जो कांग्रेस की अपनी पॉलिसीज थी वो भारत में पसंद नहीं की जा रही थी। अब इस मौके पे कि जब जैसे कि हमने देखा है कि रियासती इंतखाबात में भी बहुत सारे नतायज इनके खिलाफ आए हैं, तो मोदी को ये इस चीज का इल्म है कि उनकी अपनी पॉपुलरिटी जो है वो खत्म होती जा रही है। भारत में उनके अपने लीडर्स जो है वो उन पर तनकीद करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पुरानी हुकूमतों के जो सारे मंशूर हैं, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, ये अपने क्रेडिट में लेने की बात करते हैं। देखिए अहमद, अभी हमने बात की विंस्टन चर्चिल की, जो कि 1945 जिनको एक अजीम रहनुमा माना जाता है, अगर उनको बरतानवी अवाम ने जंग के बाद मुस्तरद कर दिया, गो के बाद में 1951 में दोबारा जीत कर आ गए, तो इसका मतलब ये है कि ये अवाम को आप ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। और मैं नहीं समझता कि इस सारे सिनेरियो में ये जो मोदी ने एक ड्रामाई सूरत हाल बनाई है, इसका इनको फायदा होगा। बिल्कुल एक्सपोज होने का ये हाल है कि अब तो बरतानिया में, अब तो भारत में जो अपोजिशन लीडर ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अलानिया ये बात सवाल की है कि आप जो है जिस वक्त पुलवामा का वाक़या हुआ था उस वक्त आपको इत्तला मिल गई थी, और आप जो है उसके बाद 2-3 घंटे तक फोटो सेशन करते रहे। अच्छा, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कह रहे हैं कि उनको इतला ही 8:30 तक नहीं, सुबह रात 8:30 बजे तक नहीं मिली। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है भाई, तो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको 4-4 घंटे तक अगर वाकई की इतला नहीं मिलती, कभी कोई न्यूक्लियर मामला हो गया, तो आप कैसे इस मामले में एक्ट करेंगे? बिल्कुल। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो भारत के हल्के हैं वो सवालात उठा रहे हैं, और मोदी साहब ने तो अपने हालिया जलसे में उन लोगों को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है और उनको पाकिस्तानी एजेंट करार दिया है, जो उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो पाकिस्तान पे हमला किया था, गद्दारी। जी, ये सूरत हाल दोनों तरफ है। अच्छा मुश्ताक साहब, इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बताइएगा कि हम जो देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, LOC पर भी वहाँ पर कशीदगी है, वादी के अंदर हमेशा से क्रैकडाउन होता रहा है, लेकिन इस बार जो वहाँ पे जमात इस्लामी को बैन कर दिया गया है, उसके लीडर्स को, उसके कारकुनान को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके ऊपर अगरचे मुख्तलिफ मकबूजा कश्मीर के अंदर से आवाज़ें भी उठ रही हैं, लेकिन ये कितना नुकसानदेह होगा ख़ुद कश्मीर के लिए, भारत के लिए, कि आप एक सियासी आवाज़ को बंद कर दें, सियासी तहरीक को आप ख़त्म करने की कोशिश करें? देखिए, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि इसके ये जो है बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है, इस शदीद तनाव के हालत में जबकि झड़पें हो रही हैं, जहाज़ गिर रहे हैं, इसमें भी ये बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रही है, और इसके अलावा जो आलमी क़ुव्वतें हैं वो भी अपना पूरा किरदार अदा करती रही हैं। इसीलिए दोनों तरफ से जो है कार्रवाई बैक वक्त शुरू हुई है। जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी वो एक अलग मामला है, वो तो मुसलसल चलते रहे, वो तो कभी रुका ही नहीं है। लेकिन जिस तरह जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई गई उधर,
اور ادھر جو ہے اس وقت جو ہے صوبائی حکومتوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر نہیں، لیکن پاکستان میں تو کالعدم تنظیموں کے خلاف ہو رہا ہے، اور آپ کیسے ایک جو سیاسی تحریک ہی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کو انڈیا میں جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کالر لے لیں. ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. میں نے احمد شاہین صاحب آپ سے یہ کہنے کے لیے عرض کیا ہے کہ مودی سرکار کو تو ہم لوگوں نے سبق سکھا دیا ہماری پریویس گورنمنٹ نے. اس کے بعد ہمارے ملک کے خود پولیٹیشین ایک ہو گئے، ورنہ اس سے پہلے تو ایک دوسرے کی بات کرنے سے درکار نہیں تھا کہ آپ پریویس میں نام نہیں لیتی کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ ہے وہ. اتنی جیلسی اور اتنی تکرار تھی. اس سے یہ ایک اچھا پازیٹیو پہلو آ گیا کہ سب جب مشکل ہوتی ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ بھی ہمیں جھٹکے کی ضرورت نہیں. آئندہ ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے جس طرح ابھی اب ایک پرامن ماحول میں بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان. پہلے تو ایک دوسرے کے اوپر بس کیچڑ اچھالنا ہمارا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اس بات سے پازیٹیونیس تو آ گئی ہے ہمارے پاکستان میں. میں نے خود دیکھا ہے پریویس، ابھی میں گئی ہوئی تھی. تو آئندہ ایسا ہوگا اس کے لیے ہم ہوپ کر سکتے ہیں اور امید کر سکتے ہیں. اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ کسی بڑے جھٹکے کی ضرورت نہ ہی پڑے اور قوم متحد رہے. ویسے ایک بات ہے کہ اس میں جو ہے اس میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کو، ان ناقدین کو جو کہ حکومت اور اس کی طرز عمل پہ تنقید کرتے تھے، لیکن جب قومی سلامتی کا معاملہ آیا تو سارے کے سارے انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیے سارے اپنے اختلافات. اور اس معاملے میں جو ہے بالکل ایسا ہی ہوا تھا جب تحریک انصاف خود بھی اپوزیشن میں تھی آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد. انہوں نے بھی حکومت کو، اور ان حالات میں زیادہ ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کو قومی یکجہتی کو برقرار رکھے. چلیں کچھ کالرز ہیں، کالرز پہلے لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا؟ اگر کشمیر ایک اسلامی ملک ہے تو اس پہ ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے یا اپنے انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے. لیکن ہندو یہ انڈیا یہ بات نہیں سمجھتا، اور اتنے ظلم ہو رہے ہیں. میری فیملی کچھ لوگ انڈیا ادھر رہتے ہیں کشمیر میں، انہوں نے بتایا کہ انتہا کر دی ہے کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کوئی بھی. جی یقینی طور پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی جلد از جلد حل ہو اور جو مظالم سہنے پڑ رہے ہیں ان مظالم سے نجات ملے. ایک اور کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہین صاحب میں سویڈن سے عبدالکیوں بول رہا ہوں. میں یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے اپوزیشن ہے نا، اپوزیشن کے جو لوگ کارندے ہیں اسمبلی میں، وہ تو ہمیشہ ایسے معاملات میں حکومت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو شاید مٹی پڑ جائے. ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے شاید مٹی پڑ جائے، بچ جائے. ابھی دیکھیں پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، جاپان سے لے کے یورپ تک. آج وہ دیکھیں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اور کیسے شیر و شکر ہو گئے ہیں. پاکستان اور انڈیا 70 سال سے ہمارے سیاستدان نالائق ترین تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے لوگوں کو آپس میں نہیں جوڑا. 70 سال سے ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ہر آدمی ایک دوسرے کو جاسوس سمجھتا ہے. تو یہ کس کی نالائقی ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کی. اور سیاستدان کون ہے؟ وہی جو مٹی ڈالنے والے شاید ہمارے کیسز میں مٹی پڑ جائے. یہ سب سے بڑی بدبختی رہی ہے ہماری کہ آج تک ہم جنگ میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یہ نالائقی ہمارے سیاستدانوں کی رہی ہے جس کے لیے ہمیں افسوس ہے. جی بہت شکریہ. اچھا مصطفیٰ صاحب، ہم بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک سیاسی جماعت کو اور ایک کالعدم تنظیم کو جو زیر زمین ہے اس کا نیٹ ورک اور پھر وہ اس طرح کی کارروائیوں کی حمایت بھی کرتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے انٹرنیشنلی اگریڈ آکوپائڈ ٹیریٹری ہے، متنازع ٹیریٹری ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جو بھی تنظیمیں جو ہیں بھارتی فوج کے خلاف جو ہیں وہ ان کو ابھی تک کالعدم قرار نہیں دیا گیا، جو وہاں کی لوکل تنظیم ہے. اور جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ وہاں کی لوکل تنظیم ہے. اس کا یہاں جماعت اسلامی پاکستان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، کوئی تنظیمی تعلق، کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جانا جو ہے وہ مشکل ہے. بھارت نے بہت ساری ایسی تنظیموں کو ناگالینڈ میں، اس میں دوسری جگہوں پہ ایسی تنظیموں کو جو اپنے طور پہ جو ہے کالعدم قرار دیا ہوا ہے، لیکن اس ضروری نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کرے. ایک تو یہ فرق واضح رکھے. جیش محمد اور لشکر طیبہ یا جو دوسرے کون سی تنظیم ہے جو ہے ان کا معاملہ مختلف ہے. ان کو عالمی سطح پہ گلوبل لیول پہ جو ہے ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فرق واضح رکھے. لیکن جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، دونوں طرف سے بیک وقت کارروائی کا آغاز ہوا ہے، یہ
اس بات کی علامت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی میں کوئی کنسنسس کریٹ ہوا ہے اور اسی کنسنسس کے تحت جو ہے وہ یہ کارروائی کی جا رہی ہے. میں اس کو بالکل اس سے علیحدہ کر رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ بالکل الگ معاملہ ہے. لیکن یہ جو ہے یہ کارروائی جو ہے یہ بھارت کا دیرینہ مطالبہ تھا اور میں اس لیے جو پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں کہ یہ ون آف دا آبجیکٹیو ہے بھارت کا جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا اور میرے خیال میں اس نے حاصل کیا. اچھا ذیشان، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اسی پہ بات کریں کہ اس طرح سے سیاسی کارکنان کو گرفتار کرنے سے کیا آزادی کی تحریک کو دبایا جا سکے گا؟ مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو پس پشت ڈالا جا سکے گا؟ اور کیا یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوگا؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب بھارت نے کشمیریوں کی سیاسی حقوق سلب کرنے کی کوشش کی تو پھر ایک مسلح مزاحمت وہاں پہ شروع ہوئی اور بڑے پیمانے پہ شروع ہوئی. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سارے سینیریو کو؟ دیکھیں بالکل احمد، یہ بیک فائر کرے گا کیونکہ یہ کوئی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی اڑی کا حملہ بھی جب نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 2016 میں بھی جو صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد سے ایک بار پھر سے جو ایک بات یہ ہے کہ یہ اس موقع پہ کی مناسبت سے جس طریقے سے بھارتی حکومت اس کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہے وہ درست نہیں ہے. یہ ایک طرف بات ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ یہ تمام تنظیمیں ہیں، جیش محمد ہے، لشکر طیبہ ہے، وہ اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن آپ وہاں پر کرتے ہیں، آپ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں وہ وہاں پر کرتے ہیں. جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی رپورٹس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جب ایک ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جب رد عمل کو سامنے آتا ہے تو وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں پاکستانی ایجنسیز کے ساتھ. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس میں بھارت کو اپنے رویے کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ پاکستان پر جو ہے یہ الزام جو ہے وہ جو اس کا لگا دیا جائے یا کہ جو وہاں پر اس کے علاوہ سے جو تحریک چل رہی ہے اس پر کوئی اثر ڈالا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں احمد یہ سال ایک بہت اہم سال ہے، ثابت ہونے والا ہے جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ یقیناً بھارت میں بھی اس حوالے سے اب کچھ صدائیں سنائی دے رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو عوامی حلقوں کی جانب سے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور اس معاملے کو ریزالو کیا جائے کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق. اور یہی سب کا کیونکہ اس ایشو پہ پاکستان تو ہمیشہ اس ایشو پہ ساتھ کھڑا ہے. وہ یہ جو ایک قرارداد اقوام متحدہ کی ہے بھارت تو اس پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. بھارت کی اپنی عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں اس حوالے سے وہ ان پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں ان پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہیں کہ وہ بھارت کو مجبور کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سینیریو کے بعد یہ جو پلوامہ کا حملہ ہے اس کے بعد بھارت نے اپنے آپ کو ایکسپوز خود کیا ہے. اپنی بوکھلاہٹ میں نریندر مودی نے جتنا نقصان بھارت کا کر دیا ہے، میرا خیال ہے یہ اتنا نقصان شاید 70 سالوں میں نہیں بھارت کا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. آپ بالکل ذیشان اور مصطفیٰ صاحب ہم بالکل پروگرام کے آخری مرحلے پہ ہیں، 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں. OIC اجلاس کی کچھ تھوڑی سی بات کرنی ہے. آپ اوورال اس OIC اجلاس میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کے فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا یہ کہ OIC کے اجلاس میں شرکت نہیں کی. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے پروگرام سے جو لاسٹ پروگرام تھا غالباً اس میں کمنٹ کیا تھا کہ پاکستان کو بائیکاٹ کا اعلان کر دینا چاہیے. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ OIC کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ابھی بھی میں اس بات پہ قائم ہوں کہ OIC کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو بائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اس کے نتیجے انہوں نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ایک بہت ہی غیر اہم قسم کی شخصیت کو وہاں کا وفد کا سربراہ بنا کے بھیج دیا. انہوں نے قرارداد پیش کی، جو قرارداد بھی منظور ہو گئی. لیکن جوائنٹ ڈیکلیریشن کا کیا ہوا؟ جوائنٹ ڈیکلیریشن میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور جو جوائنٹ ڈیکلیریشن ہوتا ہے اگرچہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، میں اپنی پرانی بات پہ قائم ہوں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ ایک نارمز تھی کہ پاکستان جوائنٹ ڈیکلیریشن میں ہوتا تھا. پھر مجھے ایک بات بتائیے، سلامتی کونسل میں آپ سشما سوراج کے سامنے نہیں بیٹھتے؟ تو اگر OIC میں بھی آپ بیٹھ گئے تو اس میں کیا ہوا؟ پاکستان تسلیم کر لے بھارت کے اس حق، بھارت کا حق کو کہ وہ جناب تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اور آگے جا کے بھارت مستقل ممبرشپ حاصل کرے گا. پاکستان کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کا بائیکاٹ جو ہے اس کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آگے جا کے جب انہوں نے اس کو گیسٹ کی حیثیت سے دعوت دے دی تو آگے مستقل ممبر بنانے میں کیا کباہت ہوگی؟ تو یہ تو پاکستان کی ایک بہت میجر سیٹ بیک ہوگا پاکستان کو. یہ پاکستان کے ساتھ سیٹ بیک تو ہو گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2 ممالک جو ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، انہوں نے میک شور کیا ہے کہ جو کہ آنریبل گیسٹ ان کا جو ہے سشما سوراج، ان کو کوئی امبیرسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ
جوائنٹ ڈکلیریشن میں کشمیر کے خلاف کشمیر کے بارے میں ذکر نہیں ہوگا. قرارداد کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ یہ جو OIC کی قراردادیں یہ پیش کی جاتی ہیں, مختلف ممبر ممالک اپنے مقامی حالات کے مطابق قراردادیں پیش کرتے ہیں اور وہ منظور ہو جاتی ہیں, ان اپوزڈ ہوتی ہیں, کاؤنٹنگ بھی نہیں ہوتی, ان اپوزڈ منظور ہوتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جوائنٹ ڈکلیریشن جو ہے وہ اہم تھا, اور اس جوائنٹ ڈکلیریشن میں جو ہے اس کا نہ ہونا جو ہے وہ ایک بڑی ناکامی ہے. شاہ محمود شرکت کرنے یا نہ کرنے سے OIC کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا OIC کے, لیکن اس موقع پہ ان کو اپنی پریزنس جو ہے وہاں پہ دینی چاہیے تھی, تاکہ بھارتی وزیر کے سامنے جو ہے ایک بھاری بھرکم ڈیلیگیشن پاکستان کا ہوتا. اس میں وہ انہوں نے اب دیکھیں نا کہ جو وفد تھا انہوں نے کہ ہر سیشن میں تقریباً احتجاج کیا, اور جو جوائنٹ ڈکلیریشن ہوا ہے اس میں باقاعدہ پاکستان کے سفیر جو تھے سعودی عرب میں, راجہ عزیز نام ہے ان کا شاید, کہ مجھے پورا نام یاد نہیں ہے, وہ اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے احتجاج کیا. اگر پاکستان کے وزیر خارجہ کھڑے ہوتے اور احتجاج کرتے تو اس سے زیادہ فرق پڑتا, کہ ایک احتجاج ریکارڈ ہوتا, لیکن چونکہ ایک سفیر نے احتجاج کیا تھا, ارے بھائی آپ کسی سیکرٹری خارجہ کو ہی بھیج دیتے, اتنا بھی کیا آپ نے کیا کہ چلے آپ نے بائیکاٹ کیا تھا, آپ سیکرٹری خارجہ کو بھیج دیتے, کوئی انڈر سیکرٹری کو بھیج دیتے وزارت خارجہ کے. سفیر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی, تیسرا چوتھا نمبر ہوتا ہے, پانچواں نمبر ہوتا ہے, وہ بھی سعودی عرب میں. درست. چلیں ذیشان آپ کا کیا کومنٹ ہے اس کے اوپر جو پاکستان نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا, کیا جن ممالک نے بھارت کو دعوت دی تھی ان کو کوئی اثر پڑا اس بائیکاٹ کا, یا مستقبل میں کوئی ان کو اثر پڑے گا, یا دوبارہ اسی طرح سے بلائیں گے؟ اچھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کا یہ بہت اس حوالے سے یہ بالکل ایک رائٹ ڈیسیجن تھا, ایک صحیح فیصلہ تھا کہ شرکت اس میں نہیں کی. دیکھیں احمد, غصے کا بھی اظہار کیا. جی, سفارتی سطح پر ہم بات کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو OIC کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں بات کی گئی ہے کہ OIC کنڈیمز اسٹیٹ ٹیررزم ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر شاید شاہ محمود قریشی صاحب ہوتے جو خود سے یہ بات کہتے, وہاں پہ کیا صورتحال بنتی, شاید پاکستان کا یہ اپنا موقف ہوتا. صورتحال اب اس سے بالکل مختلف ہوگی. پاکستان نے اس کا بائیکاٹ کیا, اور OIC کی جانب سے یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آئی. یہ کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ایک جو تمام ممالک کی جانب سے کنسنسس سامنے آیا ہے کہ جس میں اسٹیٹ ٹیررزم کی بات کی جا رہی ہے. یہ دیکھیں ورڈنگ بہت اہم ہے. نہیں, لیکن وہ جوائنٹ ڈکلیریشن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے, یہ تو قرارداد میں ذکر تھا. دیکھیں بات یہ ہے احمد کہ اگر وہ ریزولوشن میں بھی یہ بات لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایک احتجاج ہی تھا, وہاں پہ احتجاج ہی کیا جا سکتا تھا. اس سے بڑھ کر پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی جو حکمت عملی تھی وہ نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کو آپ ٹھیک ہے آپ وہاں پر نہیں گئے ہیں, آپ یہ ایک میسج یہ بھی دے رہے ہیں کہ جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, ہمارے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے, اس صورتحال میں ایک ایسا ملک جو کہ امن پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ایک میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنا اس احتجاج کو اس لیول تک لے کے جائیں. بیٹھنا ان کے ساتھ, شرکت کرنا نہ کرنا یہ معنی نہیں رکھتا, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ جس میں لانگ ٹرم میں جس چیز کا فائدہ ہو. تو آئی بلیو کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا پاکستان کی جانب سے, وزیر خارجہ کی جانب سے. یہ جو ایک بات بھی کی گئی, بعد میں انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا سے بھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کھل کر اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم اب بھی تیار ہیں میز پر آنے کے لیے, لیکن بھارت میں سمجھتا ہوں اس سارے سیناریو میں اپنے آپ کو اپنی حکمت عملی سے خود ایکسپوز کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جان, آپ سے 30 سیکنڈ میں کومنٹ چاہیے. جس بنیاد پر بھارت کو شریک کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا پھر اسی بنیاد پر کر کو اسرائیل بھی مطالبہ نہیں کرے گا کہ ہمیں بھی OIC میں شرکت کرنے دو؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ OIC کا جو بنیادی جو انہوں نے اس وقت پاکستان کو جو واضح کیا ہے کہ ہم پلورلزم اور اسلام کو الگ الگ رکھتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک اسلامک بنیاد پہ جو ہے ایک وہ پلیٹ فارم ہے, بلکہ اسلامی آبادی ہے, مسلم آبادی ہے, اس کی بنیاد پہ ہے. دوسرے ممالک کا موازنہ آپ بھارت سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی آبادی تو ہے بہت زیادہ مسلمان, لیکن اس تعداد میں نہیں ہے. جی بالکل, سب سے بڑی آبادی ہے یہ, تیسرے نمبر کی بڑی آبادی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب, آپ ساتھ موجود تھے. ذیشان آپ بھی ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا آج کا سگنیچر ٹاک. اگلی بار کچھ نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.